اب یہ قابل غور بات ہے، زمانہ نبوی میں کلمہ پڑھا اور حضور کی دربار میں حاضر نہ ہو سکے تو وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچے، وہ تابعی ہوئے. جیسے حضرت اویس قرنی یمن قرن کی بستی کے رہنے والے تھے اور ماں بوڑھی تھی، مدینے نہیں آ سکے ماں کی خدمت کی وجہ سے، اور ایک ہی دفعہ آئے تو ماں نے کہا کہ صرف مسجد کی حد تک ہے، وہاں مل جائیں، نبی پاک تو بلا لینا، ورنہ ان کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نہ جانا، واپس آ جانا، مجھے کوئی یہاں خیال رکھنے والا نہیں ہے. تو یہی کیا، یہ مسجد نبوی میں آئے، حضور نہیں ملے تو آپ ڈھونڈا نہیں، واپس ماں کے پاس چلے گئے. تو مشیت یزدی یہی تھی، ماں کی خدمت کی وجہ سے. اندازہ لگائیں، آج کل لوگ ماں باپ کو گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے مقام صحابیت کو قربان کر دیا. اور محبت اتنی کہ حضور پاک یمن کی طرف اپنی جو چادر تھی سینے سے ہٹا کے یمن کے رخ کھڑے ہوتے. صحابہ پوچھتے کہ حضور یہ کھڑا ہونا کیسا ہے؟ تو فرماتے ادھر سے مجھے محبت کی ہوا آتی ہے، ویسے کرنی کی ہوا آتی ہے. حضور جس کے لیے اپنا سینہ خالی کر کے ادھر کھڑے ہوں حضور پاک کا سینہ مبارک، تو وہ بندہ کتنا نبی پاک کو عزیز ہوگا. اب کتنا دور رہتے ہیں اور حضور مدینے میں ہیں، تو پتہ چلا نبی سے محبت کریں تو تم دور بھی رہو تو تمہاری میٹھی ہوا حضور تک پہنچتی ہے. تو یہ دوریاں ہمارے لیے، نبی کے لیے وہ دوریاں. اب یمن کی ہوا مدینے کیسے آئے گی بھئی؟ یہ بھی تو غور کریں نا، کتنی لمبی مسافت ہے قرن تک. تو یہ نبی پاک نے بتا دیا کہ میری محبت کرنے والا وہ ہزاروں میل دور بھی رہتا ہو تو رب تبارک و تعالی اس کی محبت کی خوشبو مجھ تک پہنچا دیتا ہے. تو یہ دوریاں، یہ فاصلے، یہ قرب، یہ دوری، بعض بندہ قریب ہوتا ہے اس کو دور کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تیرے دل میں محبت نہیں ہے، اور کچھ دور ہوتے ہیں اور ان کی ہوائیں حضور تک پہنچائی جاتی ہیں. تو یہ بات ہے. تو ماں باپ کا احترام اتنا بڑا ہے، یہ ضمناً بیچ میں بات آ گئی، ماں باپ کا احترام اتنا بڑا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، تو آپ کسی دربار پہ نہیں جا سکتے ان کو چھوڑ کے، میلہ دیکھنے نہیں جا سکتے، عرس پہ نہیں جا سکتے، کسی تبلیغ کے چلے میں نہیں جا سکتے، کسی جماعت کے اجتماع میں نہیں جا سکتے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کے. یہ ماں باپ اتنی قیمتی چیز ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ماں باپ کا احترام تمام تر خزانوں کا مجموعہ ہے. خزانے سارے اکٹھے کر دو، سارے دنیا کے خزانے اکٹھے کر دو اور ایک سائیڈ پہ ماں باپ کو رکھ دو، تو ترازو میں جہاں ماں باپ رکھے ہوں گے وہ ترازو زمین آسمان کے خزانوں سے بھاری ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ذرا خیال کریں، اس پہ توجہ دیں. اپنے بچوں کو بھی میں اسی لیے کہتا ہوں یا ان کو بلائیں یا ان کو یہ باتیں سنائیں تاکہ وہ آپ کی قدر کریں، آپ کی عزت کریں. باقی جو ماں باپ کی عزت کر گیا، ماں باپ کو راضی کر گیا، ماں باپ کو خوش کر گیا، وہ دنیا میں بھی خوشی ہے اور قبر میں بھی وہ خوش رہے گا. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے، رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اگرچہ بعض سودے بڑے مہنگے ہو جاتے ہیں ماں باپ کی رضا میں، جیسے ماں باپ بھی بعض دفعہ ناانصافی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بیٹے کو زیادہ دے دیا، دوسرے کو کم دے دیا. مجھے یہ میں نے کالم پڑھا تھا عربی اخبار میں، سعودی عرب میں جب میں تھا، تو وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میرے آپس میں بھائی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، تو میری ماں نے مجھے، وہ ایک پلاٹ کے اوپر لڑائی تھی، تو ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو یہ پلاٹ اس کو دے دے، اگرچہ تو حق پر ہے لیکن جھگڑا ختم ہو جائے، تم آپس میں بھائی بھائی جدا ہو جاؤ گے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ پلاٹ اس کو دے دیا، ماں کی بات مان لی
اور پھر رب نے مجھے غیب کے خزانوں سے اتنی ترقی دی، اتنی بلندی دی کہ آج میرا بھائی اسی ایک پلاٹ پر ہے، مجھے درجنوں پراپرٹی اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ تو ماں باپ کے فیصلے اگر آپ مان جاتے ہیں، اگرچہ آپ کو اس میں جھول محسوس ہو، کمزوری محسوس ہو، تنگی محسوس ہو، لیکن اللہ پاک اس میں آپ کو ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ بہرحال تو حضرت جریر بن عبداللہ، وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہوتا ہے، جریر بن عبداللہ یہ مسلمان تو پہلے ہو گئے لیکن ان کو صحابیت بھی نصیب ہونی تھی، تو حجت الوداع کے سفر سے پہلے کچھ ماہ پہلے ان کو سعادت ملی، یہ مدینہ شریف آئے۔ آپ حیران ہوں گے، یہ اس دور میں ان کی بستی سے مدینے کا سفر کم و بیش 14 دن کی مسافت تھی، 14 دن کا سفر ہے۔ آج ہم تو لگژری سفر کرتے ہیں اور پھر جا کے مدینے جا کے کہتے ہیں یار ہوٹل چنگا نہیں ہے، کمرہ چنگا نہیں ہے، یہ چنگا نہیں ہے، جہاز میں جا کے اے سی میں سو کے ہماری کیفیت الگ ہوتی ہے۔ تو کیفیت کے ساتھ سفر کریں، مدینے کا جب بھی کریں کیفیت کے ساتھ آپ کا سفر ہو۔ تو یہ 14 دن کی مسافت، 7 دن مکہ کے اور پھر مکہ سے مدینہ مزید 7 دن، تو یہ 14 دن کا کم و بیش، اس سے زیادہ کیا یا کم کیا، یہ آج کے دور میں اگر اس روٹ کو دیکھا جائے اور سواری پر سفر کو دیکھا جائے تو یہ اتنا ٹائم بنتا ہے۔ 14 دن کا سفر کر کے اب مدینے پہنچے۔ اب آپ اگلی بات سنیں، بڑی لطف کی بات ہے، اپنے سفر مدینہ کو آپ یاد کریں۔ اب آپ جب مدینے پہنچے تو حضور پاک مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے۔ اب ان کے قافلے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے جلدی جلدی مسجد نبوی میں چلے گئے۔ یہ پہلے انہوں نے سواری رکائی، حضرت جریر بن عبداللہ نے سواری رکوانے کے بعد آپ نے اپنے جھولے میں سے نیا سوٹ نکالا، وہ آپ نے زیب تن کیا، جس طریقے سے حاجی جاتے ہیں اپنے کمرے میں سامان رکھتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں کہ اب حضور کو سلام کرنے ہم جا رہے ہیں، اللہ اللہ، تو خوشبو لگائی اپنے حلے کو اور اپنے سر پر جو ان کے علاقے کا سرداری حلہ تھا، سردار تھے قبیلے کے، وہ اپنے سر پہ سجایا۔ جب خوشبو لگائی تو اتنے میں ان کے دوست حضور کا دیدار کر کے واپس ان کے پاس آئے کہ میاں جلدی کرو، مسجد نبوی میں حضور پاک تشریف فرمائیں اور حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ، قسمت ہو تو ایسی ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی مجلس سے وہ بندہ آیا نا، تو حضرت جریر بن عبداللہ بجالی رضی اللہ تعالی عنہ آپ پوچھتے ہیں کہ میاں، حالانکہ ابھی یہ گئے نہیں ہیں وہاں، اندازہ لگائیں نبی پاک کی علم، دانش اور آپ کی بلند نگاہ، یہ ہیں ہمارے نبی جن کو اللہ نے اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہے۔ حضرت جریر اپنے ساتھی سے پوچھتے ہیں کہ میری کوئی بات کی ہے حضور نے اپنی محفل میں؟ ان کا بھی عشق اس بات پہ گواہ تھا کہ میری بات کی ہوگی، حالانکہ ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی۔ وہ سینکڑوں میل دور رہنے والے شخص، ایک گاؤں پنڈ کے رہنے والے آدمی، اور وہاں سے چلے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میری غیر موجودگی میں حضور نے میرا ذکر کیا ہے؟ تو آپ کے ساتھی کہتے ہیں خدا کی قسم بڑے خوبصورت لفظوں میں حضور نے آپ کا ذکر کیا ہے، مجھ سے بہتر میرا ذکر ٹھہرا جو اس محفل میں تو تھا۔ اور کن لفظوں سے ذکر کیا سنو، ابھی حضور ملے نہیں، حضور پاک نے دیکھا نہیں، حضور پاک نے مصافحہ کیا نہیں، بیعت کا سلسلہ ہوا نہیں، نگاہ میں نگاہ پڑی نہیں، آنکھوں میں آنکھ پڑی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب و محبوب کیا کہتے ہیں؟ اے مدینے کے لوگوں، تمہارے درمیان تھوڑی دیر بعد وہ بندہ آنے والا ہے جو یمن کا بہترین انسان ہے، اب بتاؤ مجھے